علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ او کما قال علیہ السلام۔ جو اسکولوں کے باہر بھی یہ حدیث لکھ دی جاتی ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو علم ہم سکھا رہے ہیں وہ سیکھنا شاید فرض ہے، تو حقیقت یہ ہے کون سا علم سیکھنا جو حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے، کون سا علم فرض ہے؟ تو اس کو اگر میں سادہ سے لفظوں میں عرض کروں، جو محدثین نے طویل اس پر ابحاث کی اور نچوڑ خلاصہ اگر پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ جو علم الحال ہے وہ سیکھنا فرض ہے۔ علم الحال کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال جس چیز کی انسان کو ضرورت درپیش ہے تو اس کا سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ابھی نوجوان ہے اور نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور نکاح کے لیے اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، گھر والے اہتمام کر رہے ہیں، تو ہم لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ شادی میں خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو نکاح کے ضروری مسائل ہیں وہی اس کو نہیں پتہ، کن الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی وہ اس کو نہیں پتہ۔ تو جب اس کی نکاح کی گویا کہ تیاری ہو رہی ہے، وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ نکاح کے اس پر لوازمات لاگو ہوتے ہیں، تو اب نکاح کا علم اس پر سیکھنا فرض ہو گیا۔ ایک آدمی پہلے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی زیر کفالت تھا، اب وہ خود تجارت کرنے میں مشغول ہو چکا ہے، تو تجارت کے مسائل اس پر سیکھنا فرض ہو گئے۔ ایک بندہ اگر جاب پلیس پر ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، تو وہاں کے احکامات سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح کوئی نابالغ بچہ تھا، اب جیسے ہی وہ بالغ ہو گیا تو بلوغت سے متعلق جو مسائل ہیں وہ سیکھنا اس پر فرض ہو گئے، اور پھر نمازوں کے، روزوں کے، دیگر احکامات جو بالغ ہونے پر انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ شریعت کے تمام احکامات اس پر سیکھنا فرض ہو گئے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ جب جس کیفیت میں، جس حال میں وہ ہے، جو چیزیں اس پر فرض ہو رہی ہیں ان کا سیکھنا اس پر فرض، جو چیزیں اس پر واجب ہو رہی ہیں اس کا سیکھنا اس پر واجب، جو چیزیں اس کے لیے کرنا سنت ہے اس کا سیکھنا اس کے لیے سنت، جو چیزیں اس کے لیے سیکھنا نفل کے درجے میں ثواب کا رتبہ ہے تو اس کا سیکھنا بھی اس کے لیے نفل کے درجے میں ہے، اور جو مباح کے درجے میں ہے، مباح کے معنی نہ سیکھنا ثواب ہے نہ سیکھنا گناہ ہے، سیکھنا ثواب بھی نہیں اور سیکھنے میں گناہ بھی نہیں، نہ سیکھنے میں بھی گناہ نہیں اور شریعت کی طرف سے حکم بھی نہیں، جس کو ہم مباح کام کہتے ہیں، جائز کام کہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے مباح کے درجے میں۔ اب دینی تعلیم کے تناظر میں ہم دیکھ لیں تو ہم نے ساری تفصیل سمجھ لی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی علامہ فہامہ بن جائے، لیکن جو چیزیں ہماری بنیادی ضرورت ہیں وہ ہمیں کم سے کم پتہ ہو، جن کا روزمرہ کی زندگی میں ہمیں تعلق اور واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے میں نماز کی اگر مثال پیش کروں تو نماز میں جتنی قرأت کرنا فرض ہے اتنی قرأت سیکھنا اس پر فرض ہے۔ اتنا قرآن اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اگر اتنا قرآن اسے صحیح تلفظ سے، صحیح لہجے سے اور انداز سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ ہر لمحے گناہ گار ہے، اس پر سیکھنا فرض ہے۔ اور جتنا نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہے تو اتنا اس پر سیکھنا بھی واجب ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ نماز میں قرآن کتنا سیکھنا واجب ہے، کتنا پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری بنیادی دینی ضرورتیں ہیں جن کا ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ پھر کوئی شخص اگر مالدار ہے تو کب اس پر حج فرض ہوگا، کب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، کون سے صدقات واجبہ اس سے متعلق ہیں، یہ ساری چیزیں اس پر اس صورت میں سیکھنا واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کا کسی کو علم میسر آ جائے، کوئی ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے، حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ 100 رکعت نوافل سے بڑھ کر اس کے لیے اجر و ثواب ہے، ایک مسئلہ دین کا سیکھ لینا۔ اور اگر اس کی حکمت پہ آپ غور کریں، لاجک پر غور کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ ایک عبادت گزار شخص میں اور ایک علم رکھنے والے شخص میں فرق فرمایا ہے۔ فرمایا ایک عبادت گزار شخص ہے اس کا اور ایک علم والے کا رتبہ ایسا ہی ہے کہ جو میرا اور میرے ادنا امتی کے درمیان فرق ہے مرتبے کا، اتنا بڑا فرق حضور نے ارشاد فرمایا، تمثیل کے طور پر فرمایا، ورنہ حضور کے مقام و مرتبے کی تو کیا شان ہے۔ فرمایا اتنا بڑا فرق ہے، کیونکہ لاجک یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اگر صرف کوئی عبادت کرنے والا ہے اور اسے علم نہیں ہے، شرعی مسائل کا پتہ نہیں ہے،
تو وہ کیا کرے گا؟ بہت سارے معاملات میں غلطیاں کرے گا اور خود ہی اپنی عبادتوں کو وہ ضائع بھی کر دے گا۔ محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی ہے اور اپنے جسم کو تھکا بھی رہا ہے، لیکن اپنے علم سے محرومی کی بنا پر اور علم سے نادانی کی بنا پر وہ اپنی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کی اتنی وقت اور فضیلت ہے، اور جو علم دین سیکھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی مدرسے میں جا کر باقاعدہ علم دین سیکھے تو وہی طالب علم ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، دین مدین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی طلب علم کا ایک انداز و طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم کی طلب میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے اس کے لیے راہوں میں پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو ایسے بندے ہیں کہ جن کی زندگی قابل رشک ہے، یعنی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ فرمایا ایک وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال کی آفت میں وہ مبتلا نہیں ہوا، مال کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوا، اس مال کا وہ حق ادا کرتا ہے، اپنے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اس مال کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو فرمایا ایسا شخص، ایسا مالدار قابل تقلید ہے، قابل رشک ہے کہ اس کی طرح بننے کی خواہش کی جائے۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کی، اس علم و حکمت کے ذریعے سے وہ فیصلے کرتا ہے اور مسئلے بیان کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ قابل تقلید ہے۔ تو جتنا ہمیں پتہ ہو تو ہم دوسروں تک اس کو منتقل کریں، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، لیکن وہی بات ہم آگے کنوے کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں اوتھینٹک طریقے سے پتہ ہو کہ یہ بات درست ہے۔ دین کی بات غلط منسوب کر دینا یا نبی پاک علیہ السلام کی طرف غلط بات کی نسبت کر دینا، اس کی بڑی سخت وعید ہے جو احادیث طیبہ میں بیان فرمائے۔ آخری بات اس حوالے سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، اب جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، الا من ثلاث، حضور نے فرمایا سوائے تین چیزوں کے، الا من ثلاثہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ان تین چیزوں میں اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، پانی کا اس نے ذریعہ شروع کر دیا، کوئی چھاؤں کا اہتمام کر دیا، کوئی لوگوں کی آسانی کے لیے اس نے اہتمام کر دیا، مسجد کی تعمیر کر دی جہاں لوگ عبادت کر رہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ وہ دنیا سے جا چکا، جب تک وہ کار خیر ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، حالانکہ دنیا دارالعمل تھی، عمل کا سلسلہ اب اس کا منقطع ہو چکا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم کا ذریعہ وہ چھوڑ گیا کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی نفع اٹھایا جاتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکتوں سے اس کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے گا اور اسے قبر میں ثواب کے ذخائر عطا فرمائے گا۔ کوئی مصنف ہے، کوئی دینی علوم پر اس نے کوئی کتاب لکھ دی، اس کے دنیا سے جانے کے بعد آج کتنے ایسے ہمارے اکابرین فقہاء ہیں کہ ان کو وصال کیے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے علوم کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اب جب تک وہ اس سے فیض پایا جاتا رہے گا، لوگ سیکھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ثواب جاریہ کا سلسلہ ہے۔ کسی طالب علم کو ہم نے علم کے راہ میں لگا دیا، اس نے علم دین حاصل کیا، علم دین پڑھ کر اس نے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا، تو جب تک دین اور علم کا کام ہوتا رہے گا ہمارے لیے نفع اور ثواب کا ذخیرہ مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ اور آخری بات بھی اس کو اسی ہمارے عنوان سے آپ جوڑ لیجئے، او ولد صالح یدعو لہ، کہ اپنے مرنے کے بعد وہ ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو وہ بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے۔ تو اولاد وہی دعا کرے گی جسے دین کا ہم نے شعور دیا، شغف دیا، شوق دلایا، دین کے علم کے قریب کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی تمام تعلیمات کو ہم مسترد کر دیں، لیکن ہماری ترجیح یہ ہو کہ ہم اسے اچھا، باوقار، با کردار اور ایک پریکٹسنگ مسلم بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دینی علوم اور دیگر دنیاوی مصروفیات جو ہے وہ اپنے طور پر چلتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔